الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيها شجرة بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ينطق عن لسان الأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في محدثون فإن يكملهم في أمتي فعمر. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا ينكر الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نامی محمد. خوشا مسجد منبر و خانقاہ کہ در بے بود قیل و قال محمد. انتہائی واجب الاحترام فضیلت مآب حضرت سید فیض الخاتمی نام اللہ کی مبرکاتہ برادران سلسلہ اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ہے ہمارے مان کر خانقاہ نظامیہ گرودوارہ سعیدیہ پر درس طریقت کے عنوان کے تحت شب جمعہ کی آج یہ 20ویں نشست ہے. کی سعادت بدور بادامیز کہانا بخشن خدوئے بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر ایسا ہو پا رہا ہے. گزشتہ کم و بیش 5 ماہ سے تواتر کے ساتھ یہ نشست یہاں اسی انداز میں سجائی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دوران ساکن مدینہ کا خصوصی تصرف ہے.
آپ ہی کی حکم کی تعمیل میں ہم اور آپ یہاں اس انداز میں جمع ہیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کا فیض ہے۔ یہ اس ظاہر پرستی اور فروغ کے دور میں، تقیت کے دور میں، جہاں ہر طرف ظاہر کا غلغلہ ہے، اللہ کے دوستوں سے اپنا شعوری تعلق جوڑنے کا جو ارادہ کر کے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، اس کا یہ ایک نمونہ ہے کہ یہاں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، درمیانی عمر کے لوگ بھی ہیں، دور دراز مقامات سے آئے ہوئے حضرات بھی ہیں۔ یہ بلا شبہ تحدیث نعمت ہے کے طور پر کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ ہم تمام انتہائی مستقل مزاجی سے اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکائے مجلس پر اپنا خصوصی فضل کرے، اور جو بھی خیال، گمان، طرح، جذبے لے کر لوگ یہاں آ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بابرات کرے۔ دوسرا نشست میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، جنہوں نے اپنی زندگی کو قبول اسلام کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد، ہر لمحے کو دین کے فروغ کے لیے، نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے فلاح کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، عملیت پسندی کا مستقل مظاہرہ کر کے دکھانے کے لیے وقف رکھے۔ اسی لیے دادا صاحب علی جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو میں نے ابھی تنقیدی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا، جو بات کا الحق ینطق علی لسان العمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ اللہ ولی اللہ ولی، حق کی پہچان آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے عمر کی زبان سے۔ موقع پہ آپ نے اور فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، اور ہماری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر ابن خطاب۔ اللہ، انہیں کیسی فضیلتیں اور کیسا انعام و اکرام، سبحان اللہ و بحمدہ، کیسی ان کی قسمت ہے، کیا ان کی رشک آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے جو ادا ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے حوالے سے قرآن ہی میں آیا کہ ہمارا نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، ہم جو چاہتے ہیں وہ کہتا ہے۔ نبی کی زبان حق کی زبان ہے۔ پورا قرآن ہم کیسے جانتے قرآن؟ فرشتے جو زمین آئے اور قرآن پہنچایا، ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس بات کو مومنین نے دل سے قبول کیا اور عمل کر کے دکھایا تا قیامت تک کے لیے۔ اور وہ فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لبی پیغمبرت، اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں، اصحاب تحریر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حفاظ اس کو حفظ کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، مگر وہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جو فرمایا گرچہ قرآن از لبی پیغمبرت، ہر کی گوید حق نہ گفت او کافرت، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے۔ پورا قرآن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ کی زبان اطہر سے ادا ہو رہا ہے۔ گرچہ قرآن از لبی پیغمبرت، ہر کی گوید حق نہ گفت او کافرت، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو وہ کافر ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں قل آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما، قل اللہ رب الناس، یہ اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے اللہ کے الفاظ، آپ کہہ دیجئے ان سے، آپ ان سے مماثل ہیں۔ دائرہ بشریت میں آپ اپنے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے، آپ کل خلائق کی جان ہیں، مگر دائرہ بشریت میں ان لوگوں سے قریب کر کے اس انداز میں ہم نے آپ اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا تاکہ جو وہ کہیں وہ سمجھتے چلے جائیں، جو وہ فرماتے چلے جائیں، تو لوگوں کے لیے کوئی یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہم کیسے اس کو سمجھیں۔ دائرہ بشریت کے وہ تمام تقاضے اللہ کے نبی نے پورے کیے، اور جگہ جگہ قرآن میں آ رہا ہے خود آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے عمر کی زبان سے ہم بولتا ہے۔
اور آپ کے معاملے میں کیا ہے کہ قل کہے کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اللہ تعالیٰ اپنی بات کو محمد عربی ساکان کی زبان اصل سے ادا کروا کر قل کہے کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. کہ ہم کہہ رہے ہیں مگر ہمیں کہتا ہوا کون سنے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ ہماری بات بھی آپ ہی کہہ دیجئے. وہ مقدس زبان، وہ کائنات کی افضل ترین شخصیت حضرت عمر کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے عمر کی زبان سے بولتا ہے. اور ہر امت میں امتی محدثین ہوتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، نبیوں کے کردار کو مزید عیسائیت میں بھی بے شمار جو ہے حواری تھے، عیسیٰ سرکان کے تھے اور آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالتے تھے. وہ تحریر کر لیا گیا، انجیل کہلاتی ہے. ہمارے ہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر ابن خطاب ہیں. کیسے کہ عمر سوچتے بعض اوقات آسمانوں سے وہ وحی کی شکل میں نازل ہو جاتا. عمر اس پر اصرار کرتے. مثلا شراب کی حرمت کے حوالے سے عمر خطاب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شراب کو ممنوع قرار دے دیا جائے، کوئی بھی اس کو استعمال نہ کرے. کس کے دل کی پکار ہے؟ اللہ غنی اللہ غنی. کیا تربیت ہوئی کہ جو شاہ کے دل میں ہے. موقع مولانا فرماتے ہیں جو حوض میں بھرا ہوتا ہے ٹوٹیوں سے وہی نکلتا ہے. حوض میں رحمت بھری ہے، حوض میں شفقت بھری ہے، حوض میں انسانیت کی فلاح بھری ہوئی ہے. تو ہر صحابی نبی فرمایا میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے فلاح یافتہ ہو جاؤ. کسی میں کوئی ادا ہے، کسی میں کوئی ادا ہے، کسی میں عشق ہے، کسی میں وارفتگی ہے، کسی میں محبت ہے، کسی میں قوانین کو لاگو کرنے کے لیے جدوجہد کا جذبہ ہے. ان میں سے سب سے بہترین نام، سب سے اعلیٰ و ارفع نام عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کے حوالے سے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے تو جبرائیل امین کو آسمانوں سے وحی لے کر آنا پڑ گیا کہ اللہ نے قرآن میں شراب کو ممنوع قرار دے دیا. ازواج مطہرات کے حوالے سے عمر کا خیال یہ تھا کہ پردے کا رواج اب جو ہے سختی کا کیسے